بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکے یعنی مضطر، مسکین اور فقیر کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی مزاج پرسی اور عیادت کرو، اور قیدی کو دشمن کی قید سے چھڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ میں 3 پریشان حال لوگوں کی مدد کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو فقیر ہو، مجبور ہو، مسلمان ہو، چاہے مسلمان نہ ہو، اس کو کھانا کھلانا سب مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ البتہ وہ شخص حالت اضطرار اور مخمصے میں نہ ہو، ورنہ سنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بالکل پریشان اور آخری درجے کی اضطرار کی کیفیت ہو تب سارے مسلمانوں پر کھلانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کچھ مسلمان بھی کھلا دیں گے، یہ خدمت کر دیں گے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر سب مسلمان اس کی مدد پر آ گئے ہوں تو پھر ان سب کی خدمت کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر محلے میں ایک آدمی مالدار ہو، باقی مفلس ہو، اور بھوکا شخص ایسا مجبور ہو کہ اس کی موت کا خطرہ ہو تو اس مالدار شخص پر کھانا کھلانا فرض عین ہو جاتا ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں پر ہوٹل کا انتظام نہ ہو۔ جہاں ہوٹل ہو تو آدمی آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت ممکن ہے ہوٹل ہو لیکن اس کے پاس پیسے نہ ہو، تو پھر اس کے پیسے سے مدد کرنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حکم دیا گیا وہ کہا گیا کہ عود المریض یعنی مریض کی عیادت کرو۔ تو مریض کی عیادت کرنے کے سلسلے میں جو ثواب اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بہت اونچا درجہ ہے۔ لہذا مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اور بے پناہ ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ بیمار کا کوئی تیماردار موجود نہ ہو اور خدمت کے لیے کوئی شخص نہ ہو اور بیماری بھی سخت ہو۔ اس وقت عام مسلمانوں پر تیمارداری کرنا واجب علی الکفایہ ہے، لیکن اگر اس کے رشتہ دار ہوں پھر ہم اپنی طرف سے جانا چاہتے ہو تو یہ بھی واقعی بہت ثواب کا کام ہے، اور ایک آدمی کی خدمت کرنا یہ بہت بھلی بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وفک العانی۔ فک یا فک یہ باب نصر ینصر سے امر کا صیغہ ہے۔ امر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، لہذا قیدی کو چھڑانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ یاد رکھے کہ اس سے مراد کفار کی قید میں گرفتار مسلمان قیدی کو چھڑانا ہے جو واجب کے درجے میں ہے، لیکن یہ واجب اور یہ لازم علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے یہ کام کیا تو باقی سے ذمہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اور اس کے اندر جو عانی کا لفظ استعمال کیا، عانی یہ معانات سے ہے، یہ اس قیدی کو کہتے ہیں جو قید کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جائے۔ پتہ چلا کہ ہر قیدی یقیناً ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو بچانے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس کو قید سے چھڑانے کے جو بھی انتظام ایک مسلمان کر سکتا ہو وہ ضرور کرے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس نے کسی قیدی کو کفار کے ہاتھوں سے چھڑایا تو میں خود ہی قیدی ہوں۔ بتلانا مقصد یہ ہے کہ اس نے کسی قیدی کو چھڑا کر اتنا بڑا ثواب کا کام کیا اور اتنا بڑا ثواب کمایا، گویا اس نے مجھے قید سے چھڑایا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے قید سے چھڑایا۔ تو جس طرح سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قیدی کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر فرما رہے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی مجھے چھڑائے تو کتنا بڑا ثواب کا کام کرنے والا بنے گا، اسی طرح کسی بھی قیدی کو چھڑانا یہ واقعی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔